تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، دیکھے ہیں ہم نے احرام میں لپٹے کئی ابلیس، دیکھے ہیں ہم نے احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے۔ علامہ اقبال نے آج کے حالات کے عین مطابق یہ اشعار کہے تھے۔ دور حاضر کے احرام میں لپٹے ابلیس کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ کھلی آنکھوں سے آپ نے ان کو بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کرتے دیکھا۔ آپ نے احرام میں لپٹے سب سے بڑے اس ابلیس کو پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کرتے دیکھا۔ آپ نے اس احرام میں لپٹے ابلیس کو پاکستانیوں کو، بے گناہ نہتے پاکستانیوں کو مارتے دیکھا۔ پھر آپ نے احرام میں لپٹے دوسرے ابلیسوں کو اس کی معاونت کرتے دیکھا۔ اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر کس منہ سے احرام میں لپٹے یہ ابلیس خدا کے سامنے سجدہ زیر ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے بہت سارے سوال پوچھے، کچھ سوال میں نے بھی احرام میں لپٹے اس ابلیس سے پوچھے۔ تحریک انصاف کے آفیشیل پیج پہ ایک دفعہ پھر پوچھا گیا کہ نہتے پاکستانیوں پہ گولی کیوں چلائی، تو میں نے پوچھا کہ احرام میں لپٹے ابلیس نہتے شہریوں پہ گولی کیوں چلائی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا احرام میں لپٹے ابلیس جسے تو نے آپا کہا، جب اس نے تیری سفارش ماننے سے انکار کر دیا، تجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر اسی آپا پہ عدت جیسا گٹیا اور غلیظ کیس کیوں بنایا۔ پھر میں نے احرام سے لپٹے اس ابلیس سے ایک اور سوال پوچھا کہ 8 فروری 2024 کا انتخاب کیوں چوری کیا، عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ کیوں ڈالا، عوام کے بنیادی انسانی حقوق حق کے رائے دہی کو کیوں لوٹا تم نے۔ پھر احرام میں لپٹے اس ابلیس سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ کل عمران خان کو عید کی نماز پڑھنے دو گے کیا۔ کسی نے میرے سوال کے جواب میں نیچے لکھا کہ ابلیس بھی کہنا اور پھر اس سے خیر کی توقع بھی رکھنا۔ خیر حقیقی ابلیس سے تو ہم خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ قیامت تک رد کر دیا گیا۔ اب لگتا ایسا ہی ہے کہ ابلیس کے یہ بچے بھی قیامت تک رد کر دیے گئے ہیں، ان سے بھی خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ احرام میں لپٹے اس ابلیس سے ضرور پوچھیں۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔